جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے صفات کی بات کرتے ہیں، ویسے تو اللہ کے 99 نام ہیں اور سب نام اپنے اندر بہت زیادہ جامع ہیں، لیکن انہی ناموں میں سے ایک صفت جو ہے وہ اللہ کی صفت قادر ہے۔ اللہ کہتا ہے الذی خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ جو قادر والے جو صفت ہے یہ اپنے اندر بہت ہی زیادہ جامع ہے۔ قادر کا معنی چیزوں پہ الگ الگ جگہوں پہ اس کا معنی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی انسان کے بارے میں کہیں کہ قادر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو کر سکتا ہے اسی پہ وہ قدرت رکھتا ہے اور وہیں وہ کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک لنگڑے آدمی کو کہیں کہ تم چلو تو وہ نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ چلنے پہ قادر نہیں ہے، چلنے پہ قدرت اس کی نہیں ہے۔ ایک آدمی جو لولا ہے، ایک آدمی جو گونگا، اب اس کو بولیے کہ وہ بولے، وہ کچھ کہے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو بہرا ہے وہ سن نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے انسان بہت ہی زیادہ مجبور ہے، ہر کام انسان کے بس بھی نہیں ہے اور ہر کام انسان کے طاقت میں بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم وہی چیز اللہ کے اوپر کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو، جس کو اللہ نہیں کر سکے۔ اللہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جاؤ تو ہو جاتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں جتنا وقت لگتا ہے کن فیکون کہنے میں، اس سے بھی کم وقت لگتا ہے اللہ کو کوئی کام کرنے میں۔ مائکرو سیکنڈ کیا جائے، اگر سیکنڈ کا لاکھوں حصہ کر دیا جائے، اس سے بھی کم وقت ہے اللہ کے کسی بھی کام کو کرنے میں، اللہ کے کسی بھی کام کی قدرت رکھنے میں۔ اور یہ چیزیں ہمیں جھلکتی، ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ اللہ کے اندر اللہ بہت ساری چیزوں پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن ہمارا دماغ، ہمارا ذہن ان ساری چیزوں کو کیچ تو نہیں کر سکتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا قادر ہے، اللہ کتنا بڑا مشفق اور رحیم ہے۔ آپ جب چاند پہ دھیان دیں، جو چاند روزانہ رات میں نکلتا ہے، صبح کو ڈوب جاتا ہے، سورج کو دیکھیں کہ ایک سسٹمک طریقے سے نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے اور وہ اپنا چکر لگا رہا ہے۔ یہ زمین کو دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو 7 دنوں میں پیدا کیا۔ کتنے دن؟ صرف 7 دن۔ اب زمین کو دیکھیں کہ زمین کتنی بڑی ہے، ہم پوری زمین کا سفر کبھی نہیں کر سکتے، پورے ملک کا سفر نہیں کر سکتے، اور جتنے ملک کا ہم نام سنتے ہیں 230 وغیرہ، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی زمین ہے۔ زمینوں کے نیچے پانی ہے یا آسمان ہے، 7 آسمان ہیں، ان سب کو بنانے میں اللہ کو کتنا وقت لگا؟ صرف 7 دن۔ وہی ایک انسان جب کچھ گھر بنانا چاہتا ہے، گھر بنانے کے بارے میں سوچتا ہے، تو کبھی کبھی اس کو کام بیچ میں روکنا پڑتا ہے، کبھی کبھی پیسے کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، کبھی کبھی کاریگر کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، کبھی کبھی سب کچھ ہو جاتا ہے تو کبھی بارش ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے، تو کام وقت سے نہیں ہو پاتا، جلدی نہیں ہو پاتا۔ انسان جیسا پلان بناتا ویسا نہیں کر پاتا، لیکن اللہ کو کچھ پلان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ جب اللہ نے اتنی چیزوں کو، آسمان کو، زمین کو 7 دنوں میں، صرف 7 دن کیسے گزر جاتا ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہیں بیٹھے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لگتا ہے کہ کتنا کم وقت ہے۔ لیکن انہی 7 دن میں اللہ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، دریا نکال دیے، آسمان میں کتنے ستارے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ یا اللہ نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں سے اللہ ان ساری چیزوں پہ قادر ہے۔ چاہے تو سورج کو پلٹ سکتا ہے، چاہے تو سورج جو روزانہ مشرق سے سورج نکلتا ہے اس کو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، چاہے چاند کو چاہے تو کبھی بھی ڈبا سکتا ہے۔ اللہ کے قدرت میں ہر چیز ہے، لیکن ہم انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ سورج کہا جاتا ہے کہ وہ زمین سے بھی زیادہ بڑی ہے، وہ بھی ایک طریقے سے، ایک سسٹمک طریقے سے نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، تو پھر ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پہ دھیان نہیں دیتے۔ ہمیں جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہم وقت پہ نہیں کرتے، ہم اس میں بھی باغی یا سرکش بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہمیں وہ چیزیں نہیں دکھا دیتی؟
کہ اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے مہیا کی ہیں وہ چیز ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں مہیا کی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز مہیا کی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے، ان چیزوں کو دھیان دینا، اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کے قوانین کو سمجھنا ہے، اللہ سے